جی ملاحظہ کیجیے، ڈاکٹر عارفہ صبح خان کا ایک اور نیا شاہکار سامنے آ گیا۔ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ یہ ان کا نیا افسانوی شاہکار مجموعہ ہے۔ نام اس کا رکھا گیا ہے راندہ درگاہ۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان جو بھی لکھتی ہیں خوب لکھتی ہیں، بے باک لکھتی ہیں اور بلا جھجک لکھتی ہیں۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر مرحوم نے کہا تھا کہ وہ جو بھی لکھتی ہیں چونکا دیتی ہیں بلکہ تحرک پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں محترمہ بیگم بلقیس ریاض صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان دکھتی رگوں کو چھیڑنے والی، حواسوں پر چھا جانے والی رائٹر ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں سید وقار معین کہتے ہیں کہ قدرت نے انہیں لکھنے کی عظیم طاقت سے نوازا ہے، جو لکھتی ہیں امر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میری رائے ہے کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان لکھنے بیٹھتی ہیں، لکھتی چلی جاتی ہیں، اپنی سوچ کو کرتاس ابیت پر منتقل کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ منصہ شہود پر آتا ہے تو پڑھنے والوں کی زندگی کی اداسیوں اور مایوسیوں کو رخ زیبا کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ ان کو زندگی کے خوبصورت چہرے سے روشناس کرواتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اب راندہ درگاہ پر۔ شائع ہوتے ہی ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے اپنی کتاب راندہ درگاہ میں 15 افسانے پیش کیے ہیں۔ ان افسانوں میں انہوں نے تقریباً تمام حقیقی کردار دکھائے ہیں۔ کوئی سیاستدان ہے تو کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی وکیل، کوئی کاروباری شخصیت تو کوئی انسان کے روپ میں بھیڑیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے عورت کی روایتی و مقدس تصویر دکھانے کی بجائے ان کے وہ خوفناک شر انگیز روپ دکھائے ہیں جو اس سے پہلے ادب کی دنیا میں نہیں دکھائے گئے۔ ان افسانوں میں زندگی کے بھیانک پہلو، باطن میں پلنے والی سازشیں اور روشن نقابوں کے پیچھے مکروہ چہرے دکھائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے افسانوں کو ایک نیا سنگ میل دیا ہے۔ ایسے بہیمانہ کردار جو زندگیوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ مشہور و معروف نقاد ڈاکٹر سلیم اختر مرحوم جو ڈاکٹر عارفہ صبح خان کے استاد بھی تھے اور ڈاکٹر عارفہ کی تحریریں ان کی ابتدائی زندگی سے پڑھتے آ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ عارفہ بہت شوق و شوق اور بہترین مزاح نگار ہے، لیکن 90 کی دہائی میں کچھ افسانے پڑھ کر حیران رہ گیا۔ یہ افسانے اچھوتے اور متنوع مزاج تھے اور دراصل میری شاگرد کوئی کام روایتی، تقلیدی یا عام سا نہیں کرتی۔ اس سے خاص انوکھے اور مشکل کام پسند ہیں۔ وہ جو بھی لکھتی ہیں چونکا دیتی ہیں، انسانوں کو سر سے پاؤں تک ہلا دیتی ہیں، پڑھنے والے میں تحریک و ولولہ پیدا کر دیتی ہیں۔ عارفہ صبح خان کے حوالے سے ہر دل عزیز افسانہ نگار بیگم بلقیس ریاض نے کہا، میں عارفہ صبح خان کو بہترین صحافی مانتی تھی، لیکن ان کے پہلے افسانوی مجموعے کفر انداز سے یہ پتہ چلا کہ وہ تو تخلیق کی بلندیوں پر پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہیں۔ میں نے آج تک عارفہ کے افسانے ڈر جیسا افسانہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ یہ دنیا ادب کا اچھوتا ترین افسانہ ہے۔ نیا افسانوی مجموعہ راندہ درگاہ ادبی دنیا میں ایک نیا موڑ، نئی تبدیلی اور نیا ذائقہ ہے۔ ڈاکٹر عارفہ دکھتی رگوں کو چھیڑنے والی اور حواسوں پر چھا جانے والی رائٹر ہیں۔ پبلشر اور رائٹر سید وقار معین نے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان بھرپور صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ قدرت نے انہیں لکھنے کی عظیم طاقت و توانائی سے نوازا ہے۔ وہ جو لکھ دیتی ہیں امر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان خود کہتی ہیں کہ راندہ درگاہ میرا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ میری افسانوں کی ہاف سینچری سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میں انسان کے ظاہری کردار سے پردہ اٹھا کر دیکھتی ہوں، اس کے باطن کو کھنگالتی ہوں اور انسانی کرداروں کے دل و دماغ میں پلنے والے لاوے کی تحلیل نفسی کرتی ہوں۔ راندہ درگاہ 470 صفحات کی کتاب ہے۔ قیمت 3000 روپے ہے۔ اس میں خاموشی کی کوکھ، مرن برد صدیوں کا آسمان، دولِ شادہ چوہا، نقش مرگ کمینگا، گرگ آشنائی جیسے آفاقی افسانے ہیں۔ ان افسانوں نے اردو ادب میں تنوع اور تحرک پیدا کیا ہے۔ یہ افسانے انسان کی چھٹی حس پر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارفہ کی 17ویں تخلیق ہے۔ وہ اردو ادب کے عظیم ادبا اور شہرا اور ناقدین سے داد تحسین اور خطابات حاصل کر چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان پر ایک افسانہ قرض ہے، اس کا نام ہونا چاہیے وہ شب برف کی کوکھ میں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کہتی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا برف کی کوکھ میں، ان کی زبانی ذرا سنیے۔ میں 2012 میں ناروے میں اپنی بہن کے پاس اوسلو آئی ہوئی تھی۔ شدید سردی تھی، مجھے اگلے دن واپس پاکستان آنا تھا، لہٰذا میں اپنی فیملی کے لیے شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک ہفتہ بہت مصروف رہی تھی اور تھکن سے برا حال تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ جب ہم شاپنگ کر کے گاڑی میں بیٹھ
بیٹھ گئے تو میں پچھلی سیٹ پر سامان کے ساتھ لیٹ گئی۔ میری بہن نے کہا آپ سو جائیں کیونکہ پھر اتنا لمبا سفر کرنا ہے۔ میری بہن اور بھانجا فرنٹ سیٹ پر تھے۔ جا بجا برف ہی برف تھی۔ راستے میں میری بہن نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی۔ وہ دونوں واش روم چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی واش روم ہو کر آتی ہوں۔ چنانچہ سردی کی شدت کے باوجود ہمت کر کے 2 منٹ بعد میں بھی اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ 4 واش روم تھے اور چاروں کے دروازے بند تھے۔ میں نے سوچا کہ کوئی باہر نکلے گا تو میں اندر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں ٹہلنے لگی تاکہ مجھے سردی کا احساس نہ ہو۔ ٹہلتے ٹہلتے میں ذرا آگے بڑھ گئی۔ یہاں برف تھی۔ مجھے اندازہ نہ ہوا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ بس مجھے اتنا یاد رہا کہ میرا سر کسی برفیلی چیز سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نیچے جا گری ہوں۔ میری بہن اور بھانجا واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر دیکھا تو میں پچھلی سیٹ پر نہیں تھی۔ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ سردی بڑھ چکی تھی اور برف گر رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان پورا راستہ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ میرا موبائل اور میرا پرس بھی گاڑی میں تھا۔ انہوں نے پیٹرول پمپ پر فون کیا تو کسی نے بتایا کہ اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میری بہن سمجھ گئی کہ میں واش روم کے لیے باہر نکلی ہوں گی اور اسی طرح وہاں رہ گئی ہوں۔ اسے واپس پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ گئے کیونکہ وہ پہلے مجھے راستہ میں ڈھونڈتی آ رہی تھی۔ پیٹرول پمپ پر آ کر انہوں نے اور عملے نے سارے واش روم تلاش کیے مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اچانک میرے بھانجے نے کہا جب ہم آئے تھے تو یہ 2 باقی کے واش روم بند تھے اور باقی 2 میں ہم دونوں چلے گئے تھے۔ شاید وہ واش روم خالی ہونے کے انتظار میں باہر نکلی ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں۔ وہ تیزی سے بڑھ کر دیکھنے لگا اور میرا ایک جوتا اس سے پڑا مل گیا۔ سب لوگ ٹارچ لے کر دیکھنے لگے کیونکہ یہاں اندھیرا تھا اور پچھلا حصہ تھا۔ میری بہن نے کہا ہائے وہ رہی آپی، میں بے ہوش پڑی تھی اور مجھ پر کافی برف پڑ چکی تھی۔ فوراً مجھے نکالا گیا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے یہاں پڑی رہی تھی۔ پیٹرول پمپ کے سٹاف نے بتایا کہ اگر 2 گھنٹے تاخیر ہو جاتی تو برف میری قبر بن جاتی اور پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے بر وقت بھی امداد نہ ملتی تو آج میں قصہ پارینہ بن چکی ہوتی اور یہ ان کا مجموعہ راندہ درگاہ بھی آپ کے ہاتھوں میں اس وقت نہ ہوتا اور نہ ہم اس پر کوئی تبصرہ کر رہے ہوتے کیونکہ عارفہ صبح خان کا وجود ہی اس وقت دنیا میں نہ ہوتا۔ بہرحال ہم نے بات کی تھی کہ یہ افسانہ ان پر قرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ اس پر لکھ دیں۔ وہ شب برف کی کوکھ میں اس کا نام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور راندہ درگاہ پڑھنا منگوانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔